إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، تکریمات، تعظیمات، تمام قسم کے اعلیٰ عرفہ کلمات اس رب ذوالجلال کے لیے جو خالق ارض و سما ہے، جو مالک کون و مکاں ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا نظام و انصرام چلانے والا ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الرسول خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. بعد از درود و سلام اللہ سے دعا گو ہوں یا رب العالمین مجھے حق و صداقت بیان کرنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے اور بعد سمجھ ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. محترم سامعین کرام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات بالکل واضح نظر آتی ہے کہ روز اول سے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ رہا ہے کہ حق و باطل کا مارکہ جاری ہے، اور یہ حق و باطل کے مارکے قیامت تک جاری و ساری رہنے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کبھی حق کو غالب کر دیتا ہے اور کبھی حق والوں کا امتحان لینے کے لیے وقتی طور پر باطل ان پر غالب آ جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق. بلکہ ایسا نہیں ہے، ہم تو حق کے ساتھ باطل کے اوپر کاری ضرب لگاتے ہیں، چوٹ لگاتے ہیں، اور پھر حق اس کا سر توڑ کے رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے باطل نیست و نابود ہو جاتا ہے، پاش پاش ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. لیکن تمہارے لیے افسوس ہے ان باتوں پر، اور آج کے ضمن میں کہوں گا کہ ان پوسٹ پر کہ جو تم شیئر کر دیتے ہو بلا تحقیق، ڈس انفارمیشن اور لوگوں کے اندر خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے بلا تحقیق ادھر سے کوئی آئی ادھر آگے فارورڈ کر دی. وَلَكُمُ الْوَيْلُ، تمہارے لیے تباہی ہے. جو باتیں تم حق کے خلاف بنا رہے ہو تو تمہارے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، افسوس ہے تم پر. آج ہم جن ہنگامی حالات سے دوچار ہیں، جارحیت کے سائے میں سانس لے رہے ہیں، تو وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس جارحیت کو روکنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے اور دن رات جو ہمارے محافظ ہمارے لیے کھڑے ہیں
ہمیں امن و سکون دینے کے لیے، چین اور قرار ہمارا برقرار رکھنے کے لیے، ہمیں میٹھی نیند سونے کے لیے وہ اپنی نیندوں کو حرام کیے ہوئے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کے اس فعل پر جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں، جو اجر و ثواب ہے، جو فضیلت ہے، اس کو اجاگر کیا جائے، اس کو بیان کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ جن کو تجارت سے، بزنس سے شغل ہے، وہ بڑی ان کو اچھی لگتی ہے، وہ تجارت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے ایمان والو کہ تم کو میں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسا کاروبار نہ بتاؤں، ایسی خرید و فروخت نہ بتاؤں کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے۔ تو وہ تجارت، وہ کاروبار، وہ بزنس کیا ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، وہ تجارت یہ ہے تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ یہ وہ تجارت ہے جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے لیے کتنی زیادہ خیر ہے، اس کے اندر کتنی بہتر ہے، تو تم یہ ضرور تجارت کرو۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور وہ سارے کے سارے 100 درجے اللہ تعالیٰ نے للمجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنا رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں۔ ما بین درجتین کما بین السماء والارض، اور ان درجوں کے، 2 درجوں کے درمیان، ان 100 درجوں کے ہر 2 درجے کے درمیان جو فاصلہ ہے اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ اتنے درجے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان درجات کو بیان بھی کر رہے ہیں کہ ان کا فاصلہ کتنا ہے، تو یہ کتنے بڑے ہوں گے، کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کی ایک سورج رباط ہے، پہرا دینا، محاذوں پر ڈٹے رہنا، کھڑے رہنا، جاگتے رہنا، حفاظت کرنا، وہاں سرحدوں کی بھی حفاظت ہو، ہاں وہ عقیدے کی، ایمان کے محافظ ہوں، ہاں وہ کسی جگہ بھی انسانیت کے لیے پہرا دے رہے ہیں، محافظ کھڑے ہیں، تو وہ اسلام کا اور اس کی حدود کا دفاع کر رہے ہیں، وہ وطن اسلامی مملکت کے اس دور میں، اس جارحیت کے دور میں اس کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو وہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رباط، یہ پہرا دینے والے، یہ محافظ، یہ پہرے دار، یہ رباط بھی جہاد کی اصل جڑ ہے، یہی اصل جہاد ہے، دفاع کرنا، بچانا اپنے ملک کو، مملکت اسلامیہ کو، لوگوں کی جانوں کو، ان کی پراپرٹیز کو، ان کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اقدامات کرنا، یہ رباط ہے۔ تو یہ رباط بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے کہ وہ لوگ جو آج فوج کے، جو لوگ، جو جوان پولیس کے، جو جوان ہاں وہ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں وہ کہیں بھی ہیں، وہ سب کے سب اس رباط کے اندر شامل ہیں، اور ہم ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں اس منبر و محراب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہماری پیاری شریعت نے ان کے لیے کتنے انعامات، درجات اور فضیلت ان کی بیان کی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
رباط یوم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا دینا، ایک دن کا رباط کرنا۔ فرمایا خیر من الدنیا وما علیہا، وہ بہتر ہے اس دنیا سے اور اس دنیا کے اوپر جو کچھ بھی ہے، ہر چیز سے بہتر ایک دن کا پہرا، ایک دن کا رباط، ایک دن کا دفاع۔ اور فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیام، کہ ایک دن کا اور ایک رات کا رباط پہرا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام اللیل سے بہتر ہے۔ عبادت ایک مہینے کی ایک طرف، دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہونے والا، قیام اللیل کرنے والا، تہجد پڑھنے والا، ایک مہینہ وہ کرتا رہے، تو فرمایا ایک دن اور ایک رات کا 24 گھنٹے کا یہ اس کا پہرا دینا اس سے کہیں بہتر ہے۔ اور فرمایا اگر وہ فوت ہو جائے، یعنی وہ شہید ہو جائے، تو یہ اس کا رباط، یہ اس کا عمل پھر رکنے والا نہیں ہے، یہ پھر اس کے لیے جاری صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اجر و ثواب کا ایک لامتناہی سلسلہ اس کا قیامت تک کے لیے شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ وہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور فرمایا ہر مرنے والے کا عمل جو ہے اس کی موت کے ساتھ، اس کے اس دنیا سے چلے جانے کے ساتھ اس کا اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے، سوائے اس رباط کے، سوائے اس دفاع کرنے والے کے، اس محافظ کے، کہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ نہ صرف یہ سلسلہ قائم ہوتا ہے بلکہ فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کو جاری کر دیتا ہے، اس کا پھر رزق ایسا شروع ہو جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ان کے پھر رزق کا اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کرتا ہے، ایسا رزق اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے جو جاری و ساری رہتا ہے۔ اور یہ رباط فرمایا ان کو قبر کے فتنے سے، قبر کے سوال و جواب سے، قبر کے امتحان سے بھی یہ رباط ان کو بچاتا ہے۔ اور ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے موقع پر فرماتے ہیں مَن يَحْرُسُنَا اللیلہ، کہ آج کی رات کون شخص ہے کہ جو ہمارے لیے پہرا دے گا، کون ہے جو ہماری حفاظت کے لیے کھڑا ہوگا؟ تو ایک صحابی رسول انس بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول، میں پہرا دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا پھر سوار ہو جاؤ اور اس وادی کے اس کی چوٹی کے اوپر چلے جاؤ اور پہرا دو۔ وہ چلے گئے، پہرا دیا، واپس آئے صبح کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم ساری رات گھوڑے کے اوپر سوار ہی رہے یا کبھی اترے بھی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں، میں اترا نہیں ہوں بالکل، سوائے نماز کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او جبتا فلا علیک اللہ تعمل بعدہا، تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا ہے۔ یا آج کی رات کا تیرا پہرا دینا تیرے لیے جنت کو واجب کر گیا ہے۔ اب اس کے بعد اگر تو زیادہ نفل و نوافل نہ بھی ادا کرے، فرائض کی ادائیگی پر ہی اکتفا کرے، تو تجھ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، تجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ تو یہ ہے رباط، یہ ہے دفاع، کہ وہ لوگ ہمارے لیے جاگ رہے ہیں، ہمیں ان حملوں سے بچانے کے لیے، ان ڈرون سے، ان میزائل سے، ان بمبوں سے ہماری حفاظت کرنے کے لیے۔ تو ان کا اجر و ثواب، ان کی فضیلت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس
اس ملک کو اور پوری دنیا کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہم النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ جو ہے نہیں چھوئے گی. ان میں ایک آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو دے، جس میں سے آنسو جاری ہو جائیں، جو بہہ جائے، اللہ کا خوف اس پر طاری ہو اس بندے پر اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اور دوسری فرمایا وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ کہ جو پہرا دیتی رہی ہے اللہ کی راہ میں، اس آنکھ کو بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. تو جو اللہ کی راہ میں کہیں بھی پہرا دے رہے ہیں، کسی بھی محاذ پر، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی جگہ، وہ فوج میں ہیں، وہ پولیس میں ہیں، وہ ڈاکٹرز ہیں، وہ مبلغین ہیں، وہ اسلام کے دائی ہیں، مواعظ ہیں، معلمین ہیں، ائمہ مساجد ہیں، وہ جہاں جہاں بھی جس محاذ پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ہماری جان مال کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، ان سب کے لیے یہ اجر و ثواب ہے. اور بالخصوص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی کسی مومن کی دنیا کی کوئی مصیبت اور پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی مصیبت اور پریشانی کو اس سے دور کرے گا. اور فرمایا کہ جو کسی کی مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے لیے دنیا اور آخرت میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں بنا دیتا ہے. دنیا میں بھی اس کے لیے مشکلیں آسان کر دیتا ہے. جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، دوسروں کی مشکلوں کو ختم کرتا ہے، دنیا میں بھی اس کو آسانیاں ملتی ہیں اور کل قیامت کے دن بھی اس کے لیے آسانیاں ہوگی. اور فرمایا کہ جو بھی بندہ اللہ کے کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہ ہماری مدد میں لگے ہوئے یہ لوگ، یہ اپنی جانوں کو پیش کیے ہوئے، وقف کیے ہوئے، ڈٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ سارے کے سارے اجر و ثواب اور انعامات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، سنا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے یہ اجر و ثواب ہے. تو محترم بھائیوں، ہمیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. اور بالخصوص یہ جو ابھی تھوڑی سی اس کے اندر توقف آیا ہے، وقفہ آیا ہے، تو اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین قبولیت کی ان ساتوں میں اس وقفے کو مستقل بنا دے. اس عارضی ٹیمپریری جو سیز فائر ہوا ہے، یا اللہ یہ مستقل ہو جائے اور پھر یہ جنگ دوبارہ شروع نہ ہو، جنگ کے یہ سائے بالکل ختم ہو جائے اور لوگوں کو امن و سکون اور راحت نصیب ہو جائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اقم الصلاۃ. اللہ اکبر.